ہمارے بہت سینئر ہمارے 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 ہمنوا ہمارے ساتھ کام کرنے والے بھائی ہیں. یہ ایم کیو ایم 10 سال سے زیادہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا یہ حصہ رہے. آج ابھی اس وقت یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے ان کے یہ ممبر ہیں. ابھی تک ان کو نکالا نہیں, اب نکالیں گے ان کو وہ. اور ابھی تک یہ بہت اچھے آدمی تھے ہمارے پاس آنے سے پہلے, تو اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اب یہ بہت برے آدمی ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ سنیے گا کہ کتنے برے آدمی ہیں. تو یہ وہی سلسلہ ہے, چل رہا ہے سارا سلسلہ. جو لوگ آ رہے ہیں خود سے, اور افتخار بھی ایکچولی رنداوا بھائی ٹریول کر رہے تھے آسٹریلیا, اور وہاں سے جب ہم آئے ہیں تو ہمارا انہوں نے کال کی تھی تقریباً 4-5 دنوں کے بعد, اور اس کے بعد سے یہ کل ہی یہ پرسوں پہنچے ہیں واپس پاکستان, اور اپنے گھر گئے ہیں پہلے, اور وہاں سے پھر یہ صبح آج یہ آ گئے ہیں. تو یہ نہیں تھے ملک کے اندر جب ہم آئے ہیں, اس وقت یہ نہیں تھے, تو آسٹریلیا گئے ہیں. تو ان کو لگتا ہے آسٹریلین ایجنسی نے جو ان کو فون کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جانے کے لیے, آسٹریلیا کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے فون کیا ہوگا. اینی ویز میں آج تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے قافلے میں. میں اپنی بات کر لوں گا تو پھر اس کے بعد افتخار بھائی بھی آپ سے گفتگو کریں گے. میں چند باتیں آج کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے پاکستانیوں سے, اور بہت اہم ہے, اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایز اٹ از یہ ساری چیزیں پاکستان اور پاکستانیوں کو جائیں. 2-3 دنوں سے ہمارے سابقہ دوست ایم کیو ایم والے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے, لیکن بڑی ناکام کوشش ہے, بڑی بھونڈی قسم کی کوشش ہے. اور میں ان کو قصوروار نہیں کہتا, اس لیے نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی لبادہ اڑا کر اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو وہ جھوٹ ہی لگے گا, کہیں نہ کہیں سے لکوناز رہ جائیں گے نا اس کے اندر. اس لیے انسان کو سچ بولنا چاہیے. تو لیکن میں چونکہ ریکارڈ پہ کچھ چیزیں آئی ہیں تو میں آج اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے کل ندیم اسود صاحب نے جو ہے وہ بڑی ایک لوگوں کو کوٹ شوٹ پہنا کے برابر میں بٹھا کر جو ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک تقریر کی ہے, اس پر انہوں نے جو باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے وہ پرسوں بھی ایک صاحب نے وہاں پہ 90 پہ پریس کانفرنس کی ہے, اور جن کا یہ بتا رہے تھے کہ وہ 5 کروڑ روپے کی ریکوری کرائی تھی انہوں نے, ان کی بات کر رہا ہوں. اور تو میں ان ساری چیزوں کا تھوڑا سا اس کا احاطہ کرنا چاہوں گا ان ساری باتوں کا. سب سے پہلی بات ہے کہ ان پر الزامات کیا ہیں اور وہ بات کیا کر رہے ہیں, جواب کیا دے رہے ہیں. ان پر الزامات کیا ہیں اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں. کل کی ساری پریس کانفرنس اور اس سے پہلے کی ساری پریس کانفرنس جو ابھی تک انہوں نے 2-3 دنوں میں کی ہیں, جو باتیں کی ہیں ٹی وی میڈیا پہ, اس پہ اس بات پہ زور ہے کہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ملک کے اداروں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لوگوں کو فون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی کرکس ہے, اور اس کے لیے انہوں نے راحیل شریف صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے. آج میں ایک اپنا آدھا بولا ہوا سچ اس کو کمپلیٹ بھی کروں گا, تو آپ لوگ خاطر جمع رکھیے, ابھی آگے جو ہے وہ بڑا انٹرٹینمنٹ آنے والا ہے. آدھا سچ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا بیچ میں. پہلے اس والی بات کو کرتے ہیں. تو ان پر الزامات وہ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے ساری باتوں کی جو جسٹ ہے ان کی کرکس ہے کہ جو ہے وہ ان کے لوگوں کو کالز کی جا رہی ہیں, اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کا ٹائم مانگا ہے. یہ ہے ٹوٹل کرکس. ٹھیک ہے, اب ان پہ الزامات کیا ہیں, ہم نے کیا بات کی ہے, ان پر الزامات کیا ہیں. ان پر الزامات یہ ہیں کہ بھائی صاحب الطاف حسین صاحب اور ان کے 4-5 رفقا پچھلے 20 سالوں سے را سے فنڈنگ لے رہے ہیں, را کے ایجنٹس ہیں. ان پر الزام یہ ہے, ان سے بات یہ ہوئی ہے کہ الطاف حسین صاحب نشے میں دھت تقریریں کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں, اسی حالت میں فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
ان کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کلر اور را کا ایجنٹ بنایا. یہ الزامات. اچھا اس کی ریفرنسز کیا ہیں الزامات کی؟ الزامات نہیں ہیں, انہی کے لوگوں کے انور صاحب, طارق میر, الطاف حسین صاحب کی اپنی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں, جس کو سب سے پہلے برطانیہ کے نشریاتی ادارے بی بی سی نے پیش کیا, اور ایک ڈاکومنٹ پیش کی, ایک ڈاکومنٹس انہوں نے دکھایا جس کے اوپر انہوں نے کچھ جگہوں پہ انہوں نے ایڈٹ کر کے اس پہ بلیک کر کے, لیکن انہوں نے 2-3 پیج دکھایا جس کی اس کی کرکس یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے طارق میر صاحب کا وہ ڈاکومنٹ تھا, اور طارق میر صاحب کے اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ بی بی سی نے پہلی دفعہ دکھایا. اور میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, اس میں وہ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف, اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس ڈاکومنٹ میں, کیا کہہ رہے ہیں اس ڈاکومنٹ میں. اور ابھی دوبارہ ایک پاکستان کے نشریاتی ادارے نے بھی اس ڈاکومنٹ کو دکھایا ہے, پورے 8 پیجز وہ ان ایڈیٹڈ دکھائے انہوں نے, ٹھیک ہے. اب اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے؟ اس ڈاکومنٹ میں یہ ہے کہ طارق میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بغیر ڈانٹ کھائے, بغیر ٹارچر ہوئے, بغیر کسی تشدد کے طارق میر صاحب جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہ بیان دے رہے ہیں, یہ بیان لکھوا رہے ہیں, جو کہ جس کی سمری ہے صرف 8 پیجز پہ. وہ ہیں تو 800 پیجز, اس کی سمری ہے جسٹ, اس میں انہوں نے جو چیزہ نکال کے چیزیں دی ہیں اس میں 8 پیجز ہیں وہ. اور 8 پیجز کا میں صرف ایک پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ویانا, روم, زیورخ اور آسٹریا کے ایک شہر میں 4 جگہوں کو ریکال کر کے انہوں نے بتایا کہ ان 4 جگہوں پہ الطاف حسین صاحب کی را کے چیف سے اور ان کے نمبر 2 سے اور 3-4 لوگوں سے, را کی پوری ڈیلیگیشن سے 4 دفعہ الطاف حسین صاحب کی ملاقات ہوئی, جس ملاقات میں طارق میر صاحب جنہوں نے یہ کانفیشنز کی ہیں وہ بھی اس کے اندر اس ملاقات میں موجود تھے. انہوں نے انور صاحب کا بھی ذکر کیا, اس کے اندر ملاقات میں موجود تھے. یہ ان کی کانفیشنل اسٹیٹ. ایک ہی پوائنٹ بتا رہا ہوں صرف ابھی. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے ندیم نصرت صاحب کل پریس کانفرنس کر رہے تھے اور چند غیر ضروری باتوں کا جواب دے رہے تھے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی طارق میر صاحب جس کو ابھی زندہ ہے, الحمد اللہ تعالیٰ ان کو اور حیاتی دے, ان کو لمبی عمر دے, ان کو اور ان کے بھی ایمان کو تازہ کرے. ابھی انہوں نے تازہ حج کیا ہے. طارق میر بھائی کو بھی میں کہتا ہوں کہ طارق بھائی پتہ نہیں, آپ تو بہت بزرگ ہیں میرے سامنے, پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس گھڑی کو بند کر دے, دنیا کی اس گھڑی کو بند کر دے. آپ کو بھی جو ہے وہ آ کر اپنی آگے کی جو زندگی ہے آپ کی, آپ کو آپ کے اور ہمارے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے, آپ نے ابھی تازہ حج کیا ہے لاسٹ ایئر, آپ کو آ کر اپنے ان ڈاکومنٹس کو اور ان باتوں کو اپنی آخرت کو صحیح کرنے کے لیے اس قوم کی خاطر 2 مہینے پہلے عمرہ کیا, 2 مہینے پہلے عمرہ بھی کیا, اس قوم کی خاطر آپ کو آ کر جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے, آپ کو آ کر سچ بولنا چاہیے. یہ میری آف دا کف یہ والی بات میرے دماغ میں آئی, ذہن میں آئی. تو طارق میر بھائی ابھی جو ہے وہ حیات ہیں اللہ ماشاء اللہ سے, اور صحت مند ہیں, اپنے ہوش و حواس میں ہیں. ان کو لے کر آنا چاہیے تھا اور ان سے یہ پریس کانفرنس کرانی چاہیے تھی کہ بھائی یہ جو میرے نام سے یہ چل رہی ہے یہ بالکل ایبسرڈ قسم کی ساری بات ہے, یہ بالکل بیہودہ بات ہے ساری, اور ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, جب یہ پہلا پیپر آیا تو اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, اس پیپر جب پاکستانی میڈیا میں چلنے لگا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک بیان آتا ہے, بڑا ٹیکنیکل بیان ہے, بڑا زبردست بیان آیا. اس نے یہ بیان دیا جس کو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں بار بار, جس کو ایم کیو والے بار بار کوٹ کرتے ہیں. میں ابھی 8 پیجز کی طارق میر صاحب کی بات کر رہا ہوں, طارق میر صاحب کے پیپر کی بات کر رہا ہوں. اس پہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ نے یہ بیان دیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ جو 8 پیجز ہیں یہ ہمارے ریکارڈ, یہ لفظ ہیں اس میں, یہ جو ڈاکومنٹ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, بہت صحیح بات کر رہے ہیں وہ, بالکل ان کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے وہ. لیکن انہوں نے کہیں سے بھی یہ نہیں کہا کہ اس ڈاکومنٹ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جو اس کا کانٹینٹ ہے, اس کانٹینٹ سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں کہ ایسی بات ہی نہیں. کہیں سے بھی انہوں نے یہ والی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں, کیسے نہیں ہے ریکارڈ کا حصہ؟ اس لیے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو جس کو طارق میر بھائی کی جو لائر فرم ہے جس کو لے کر گئے تھے,
تو جب یہ انٹرویو دے رہے تھے, جب یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, تو وہاں پر الاؤ ہوتا ہے کہ آپ کا وکیل بیٹھے وہاں پہ. تو ان کا وکیل پتہ نہیں مرد یا عورت جو بھی تھے وہ یا تھیں, انہوں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں سارے, اس پوائنٹ کی یہ سمری ہے. تو یہ اسکاٹ لینڈ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ. لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہیں سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ساری باتیں یہ باتیں غلط ہیں. اچھا بھائی, اس کے اگلے دن ایک اور ڈاکومنٹ آ جاتا ہے, ایک اور پیپر آ جاتا ہے جس کو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اون کرنا پڑ گیا. اس کے اگلے دن ایک اور پیپر آ جاتا ہے, اور وہ پیج میرے پاس, اور انٹرنیٹ پہ سارے یہ پیپر ہے, ایک پیج جس کو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اون کرنا پڑ جاتا ہے. اب اس پیپر میں کیا ہے, یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا اپنا پیپر ہے جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اون کیا ہے, اور یہ ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اس کو میڈیا پہ نہ کیا جائے, یہ بڑا سینسیٹیو کیس ہے, لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں. اس لیے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ اون نہیں کریں گے تو دوسرے کے بعد تیسرا پیپر بھی پھر آ جاتا شاید کہیں سے. تو انہوں نے اس کو اون کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ دبایا. اور اس میں ہے کیا, اس میں ہے یہ کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو, اور یہ کہتے ہیں نا مرچنٹ صاحب لے کر آئے, یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کا پیپر نہیں ہے بھائی. یہ سرفراز مرچنٹ, یہ کل ندیم نصرت صاحب کہہ رہے تھے کہ سرفراز مرچنٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے پر کیسز ہیں یہاں پر, اور ان کے لیے بات کر رہے تھے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ کہہ رہے تھے سرفراز مرچنٹ صاحب کی باتوں پہ آپ کیسے جو ہے بلیو کر رہے ہیں. ارے بھائی, سرفراز مرچنٹ صاحب تو الطاف صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے. سرفراز مرچنٹ صاحب تو جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے دوست تھے بہت زیادہ. باہر کے لوگوں کو اگر کوئی کام ہوتا تھا ایم کیو ایم سے, تو سرفراز مرچنٹ صاحب کو کہا جاتا تھا, وہ کام ہو جاتا تھا, ایم کیو ایم سے کرا لیتے تھے. تو اور سرفراز مرچنٹ صاحب سے اتنی کلوزنس تھی, جبھی تو یہ پیسوں کی ڈیلنگ کی نا ان کے ساتھ, کہ وہ اس کو اتنی خطرناک ڈیلنگ کی, اتنی زیادہ ڈیلنگ کی کہ اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ان کے کیس میں شامل کرنا پڑا. پوائنٹ لے رہے میرا آپ, وہ اتنی کلوز ڈیلنگ تھی. بھائی وہ باہر کا آدمی تو نہیں تھا نا, وہ اندر کا آدمی تھا نا, کہ 5 لوگ اگر اس کیس میں اریسٹ ہیں منی لانڈرنگ میں, تو ون آف دیم از سرفراز مرچنٹ صاحب. تو سرفراز مرچنٹ صاحب کا پیپر نہیں ہے. سرفراز مرچنٹ صاحب کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ پیپر دیا, یہ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ دی کہ آپ کے انٹرویو سے پہلے انہوں نے یہ پیپر آفیشیل دیا. اور مزے کی بات ہے, یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کو نہیں دیا, یہ وہاں کا لا یہ ہے کہ جو لوگ بھی کیس میں ہیں, ان کے جو لائرز ہیں, ان سب کو یہ پیپر گیا ہوگا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سب کو یہ پیپر دیے ہوں گے. تو طارق میر صاحب کو بھی گیا ہوگا, الطاف حسین صاحب کو بھی گیا ہوگا پیپر, یہ محمد انور صاحب کو بھی گیا ہوگا, اور سرفراز مرچنٹ صاحب کو بھی پیپر گیا. اور اس پیپر میں کیا ہے, اس پیپر میں کلیئرلی اسکاٹ لینڈ یارڈ جو یہ لاسٹ پیراگراف میں یہ بتا رہی ہے کہ انٹرویو لیا گیا ہے ایم انور صاحب سے اور طارق میر صاحب سے, اور انہوں نے ہمیں کیٹیگوریکلی یہ بتایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایم کیو ایم را سے فنڈنگ لیتی رہی ہے اور لے رہی ہے فور لاسٹ 20 ایئرس. اور اس میں اور بھی ہیں, الطاف حسین صاحب کے بارے میں بھی ہے اس کے اندر, کہ الطاف حسین صاحب جو اس پاکستان کی لا کو اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن کو اور پاکستان میں ٹیررزم, یہ ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ بریفنگ دے رہا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ, جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس پیپر کو اون کیا ہے. اب میں آتا ہوں ندیم نصرت صاحب کی طرف. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے سنگین الزامات ہیں, اتنی خطرناک باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کیا ہو رہی ہیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس نے کی ہیں باتیں. یہ بات کی ہے بی بی سی نے کی ہے, بی بی سی کے نشریاتی ادارے نے یہ بات کی ہے, یہ سرفراز مرچنٹ صاحب نے یہ والی بات کی ہے, یہ پاکستان کی میڈیا نے یہ بات کی ہے. ہم جب آئے, میں اور انیس بھائی جب آئے, تو ہم نے یہ والی بات کی ہے. اور اب جو ہے وہ ابھی حالیہ پچھلے ہفتے میں برٹش کونسل جنرل, برٹش کونسلیٹ کے جو ہے وہ ایک ہائیسٹ قسم کے جو ہے وہ جو آفیسر ہیں ان کے ڈیپٹی جو ہے وہ ہائی کمشنر کے ساتھ کے نمبر 2 جو یہاں پہ تھے کونسلیٹ میں, انہوں نے آ کے ٹی وی کے اوپر یہ ساری بات کی ہے, شہریار نیازی صاحب نے. تو ندیم نصرت صاحب کو ان باتوں کا جواب دینا چاہیے تھا, ایم کیو ایم کو ان باتوں کا جواب دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم را کے ایجنٹ نہیں ہیں. یہ جواب نہیں بنتا کہ جو ہے وہ ایجنسیز کے لوگ ہمارے لوگوں کو کال کریں. الزام کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ آپ را کے ایجنٹ ہیں, اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں کہ جو وہ ہمارے لوگوں کو, وہ بھی ابھی 10 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کال جاری. اس کے اوپر بھی میں ابھی آتا ہوں, اور راہیل شہری صاحب ہم سے ملاقات کریں.
تو میں ریکارڈ کو درست کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی سیکنڈری بات ہے, بڑی چھوٹی بات ہے کل جو انہوں نے کی ہے, کہ یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ نہیں, ایشو یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ جناب آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں, آپ کا اتنا بڑا آپ کے لیڈر صاحب ہیں, ان دو پیپرز کو جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے طارق میر صاحب اور انور صاحب آ کر پریس بریفنگ کریں اور آ کر اس کو جو ہے وہ ڈینائی کریں. اور ندیم نصرت صاحب خود بتا رہے ہیں کہ وہ تو تھے نہیں. کل وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے بہاف پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے شہریار نیازی یا ان کی جو ہے وہاں کے برٹش ڈپلومیٹ سے کوئی بات کی نہیں. بھائی آپ تو اس کمرے میں نہیں تھے. آپ تو الطاف حسین صاحب آ کر یہ والی بات کریں نا, اپنے لوگوں سے خطاب کر کے بولیں. اب تو خطاب تو کر رہے ہیں نا اپنے لوگوں سے خطاب کر کے بولے کہ نہیں میری کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. ندیم نصرت صاحب تو اس کمرے میں نہیں تھے جہاں پر الطاف حسین صاحب نے جو ہے اس ڈپلومیٹ کو, اس برٹش ڈپلومیٹ کو جو ہے یہ والی بات کی. تو یہ بہت سیریس سوالات ہیں. اس کے اوپر اس بات سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمارے لوگوں کو ایجنسیز کے لوگ جو ہے وہ کال کر رہے ہیں, ہمارے پاس فون نمبر ہیں اور آئل شہری ملاقات کریں. یہ نہیں, اس سے نہیں جان چھوٹے گی. یہ جواب نہیں ہے, یہ قوم کو یہ جواب نہیں ہے. تو یہ تو ایک تو جواب دیں, اس والی ان باتوں کو جواب دیں. میں نے آپ کو ایلیگیشنز بھی بتا دی اور میں نے ان کا جواب بھی بتایا. تو جواب ان باتوں کا دیں, ادھر ادھر نہ جائیں کہ کس کو کال جا رہی ہے کس کو کال نہ جا رہی. اور وہ بھی میں ابھی آتا ہوں. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آدھا سچ تھا اس کے اوپر آتا ہوں. میں بڑی مزیدار اسٹوری, اور میں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ جھوٹ اتنا بولیں کہ ہمیں سچ نہ بولنا پڑے. جتنا آپ جھوٹ بولیں گے ہم سچ بولیں گے. یہ جو کل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے نا کہ ہمیں راحیل شریف صاحب ہم سے ملاقات کریں, یہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف سے ملاقات کی خواہش جو ہے نا یہ نئی نہیں ہے, یہ بڑی پرانی خواہش ہے. یہ آئی ایس آئی کی چیف سے بات کرنے کی خواہش, ملنے کی خواہش, یہ نئی نہیں ہے, یہ بڑی پرانی خواہش ہے الطاف حسین صاحب کی. ٹھیک ہے, اور اسی خواہشات کے تناظر میں ابھی تو انہوں نے ابھی خواہش کی. آپ کو یاد کریں, آپ جو الطاف حسین صاحب کی اسپیچ ہے باقاعدہ کہ میں وردی پہن کے آ جاؤں گا. آپ کو اسپیچ یاد ہے جب زرداری صاحب کے زمانے میں کیانی صاحب جب تھے یہاں پہ چیف, تو انہوں نے تو باقاعدہ زرداری صاحب کے خلاف جب تقریریں کرتے کہتے میں جرنیل کی وردی پہن کے آ جاؤں گا. میں تقریروں میں انہوں نے کہا ہے کہ میں وردی پہن کے آ جاؤں گا یہاں پر. اور کارکنان جو ہے وہ ہراول دستہ ہیں پاک فوج کا, جب وہ زرداری صاحب کو زردارانہ نظام کی بات کر رہے تھے کہ یہ زرداری صاحب کا, جب وہ بہت زیادہ جو ہے غصے میں تھے زرداری صاحب کے خلاف, تو اس زمانے میں تو آرمی کو باقاعدہ انوائٹ کرتے تھے نا کہ آؤ اور گورنمنٹ کو ختم کرو, ٹیک اوور کر لو, اور کہتے تھے میں وردی پہن کے آ جاؤں گا. یکجہتی سالمیت اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے. نصرت جاوید جو کہ اینکر پرسن ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر جو بیان سامنے آیا ہے اس پر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہم لوگ ہوتے تو بھائی ان کو کانٹیکٹ کرتے پہلے, ان کو کانٹیکٹ کرتے. یہ ہم دو لوگ کیوں چل کے آ جاتے ہیں یہاں پہ, کچھ تو لوگ جمع کرتے. جو لوگ ہمارے یہ بات آ رہے ہیں کم سے کم ان کو ایک کال تو کرتے, کم سے کم ایک کال تو کرتے اور لے کر آتے ساتھ. یہ دو افراد چلتے بھائی. اچھا آپ ثبوت دے دیں, گاڑی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, گھر ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا, خدا نخواستہ پیسہ ہمیں کہیں سے مل رہا ہو, ہمیں کوئی آگے کوئی ایک آدمی اس میں سے بول دے. یہاں پہ آپ لوگوں کے کیمرے یہاں پر 100 کیمرے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں ہر وقت, کسی چلتے پھرتے ایک آدمی سے تو انٹرویو کر لینا کہ آپ کو کس اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے, کس زبردستی سے آپ آئے ہو. کوئی ایک آدمی تو ملے گا نا آپ کو. ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پر آپ پچھلے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے یہاں پر, ہم نے کسی کمرے میں جانے سے آپ کو نہیں روکا, کسی آپ کو کہیں لمیٹڈ نہیں کیا, آپ کو کسی سے بات کرنے سے نہیں روکا. یہ تو کھلا کھاتا ہے یہاں پہ. تو آپ کو کوئی ایک آدمی مل جاتا جو کہتا ہے کہ بھائی مجھے ابھی آئی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کال آئی ہے اور میں تو اس چکر میں یہاں پر آیا ہوں, میں بڑا مجبور ہوں. کوئی ایک آدمی مل جاتا, اچھا نہیں اب ڈھونڈ لو, اب میں عداوت اب ڈھونڈ لو, آج کے بعد ڈھونڈ لو. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو خواہش کی میں بات کر رہا ہوں, اچھا اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ضرورت کیا ہے لوگوں کو کال کر کے جو ہے بلانے کی. اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ جو سارے کوکین ماسٹر ہیں, سارے رات کو کوکین پارٹی کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ, ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ساری بڑے بڑے رہنماؤں کی. یہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ دکھا دیں ان کو, یہ خود ہی آ جائیں گے, بولیں گے بتا کیا کرنا ہے. ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کوکین پارٹیز کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کوکین کی پارٹیز کرتے ہیں. یہ
ایسے لوگ ہیں, بڑے بڑے رہنما ہیں. یہ تو ان کی ویڈیوز دکھائیں گے ان کی جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ دھت ہوتے ہیں نشے میں, ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پڑے ہوئے, کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی تو ویڈیوز ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو دکھا دے تو یہ تو ناک رگڑ کے آئیں گے. یہ تو ضرورت کیا ان کو کالیں کرنے کی, ان لوگوں کو کالیں, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور ہمیں جو ہے وہ ہم نے کل کہہ دیا کہ بھائی ہمیں ایک لسٹ بتا دو تمہارے کون سے اچھے لوگ ہیں, ایک تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی محنت کر لیں, دوسرے یہ بتا دو کہ تمہارے کن لوگوں کے اوپر کالز آ رہی ہیں, ان سب کی لسٹ دے دو. ایک آدمی کو بھی نہیں لیں گے ہم. اب کیا کریں اس کے علاوہ کیا کریں. اب میں آتا ہوں اس معاملے کے, یہ جو فرمائشی پروگرام ہے کہ راہیل شریف صاحب ملاقات کریں. میں اس بات کی شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ اپنے سوالوں میں مجھ سے اس بندے کا نام نہیں پوچھنا جس کو میں چیٹر اور جس کو میں فراڈ کہہ کے جو ہے مخاطب کروں. اس بندے کا نام نہیں پوچھنا. مجھے اس کی بھی عزت نفس محفوظ رکھنی ہے. اس ملک میں ہے, اس ملک میں سے واقع مجھے اس کی بھی عزت نفس محفوظ رکھنی ہے. مجھے اس سے بھی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے نا. لیکن میں مجبوراً, میں یہ سارا واقعہ بھی نہیں سناتا, لیکن جو ہے چونکہ وہ رک نہیں رہے تو یہ ڈوز دینا ذرا ضروری ہے نا. آج والا یہ ڈوز جانا ضروری ہے. پھر کوما میں جائیں گے 2 ہفتوں کے لیے, پھر اس کے بعد اٹھیں گے تو پھر نیا آئٹم دیں گے پھر ہمیں. تو اب وہ کہانی اس طرح, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سابقہ دور میں, سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ISI سے بات کرنے کے لیے انہوں نے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کسی کو کیش دیے, کسی چیٹر کو کیش دیے, جس سے ISI کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ISI کا فرنٹ مین یا مڈل مین بن کر جو ہے وہ ان سے انگیج ہوا. 1 کروڑ 60 لاکھ روپے. اور اسٹوری بڑی زبردست ہے. اچھا یہ کیسے کیوں ہوا, اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سے MQM کا جو کانٹیکٹ تھا وہ تھرو گورنر صاحب تھا, ہمیشہ سے پارٹی میں رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ادوار گزرے مشرف صاحب کے زمانے سے اور اس کے بعد گورنر صاحب جب سے, تو گورنر صاحب سے جو ہے وہ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکٹ سے MQM سے جو بھی بات ہوتی تھی وہ گورنر صاحب کے ذریعے ہوتی تھی. گورنر صاحب سب لوگوں سے ملتے تھے, سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے. تو 2012 میں جب ندیم نصرت صاحب آئے ہیں تو الطاف حسین صاحب کی ناراضگیاں چونکہ جب بڑھنے لگیں گورنر صاحب سے, تو انہوں نے یہ پلان کیا ندیم نصرت صاحب کے ساتھ مل کے کہ یار کوئی پیرالل کانٹیکٹ اسٹیبلش کرو اسٹیبلشمنٹ سے, کہ یہ گورنر کی مجبوری نہ رہے. ہمیں جب بھی ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی کال آ جاتی ہے, کوئی میسج آ جاتا ہے. جب بھی ہم گورنر کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو کال میسج, آپ کو پتہ ہے سارا کچھ, کہ جب ان کو ہٹانا ہوتا تھا, ان کو کرنا. تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ایک پیرالل جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا جائے. اس حوالے سے ندیم نصرت صاحب نے ایک صاحب کو ڈھونڈ لیا جنہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں آدمی اسٹیبلشمنٹ کا, اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کے بجا انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ فنڈز دیں اور آپ کو جو ہے وہ, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس وقت کے DG ISI کا اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں, انہوں نے بھی تفریح لی ہے اس کے اندر نا, انہوں نے تو پکڑ کے دیا بندے کو. وہ تو ساری گفتگو, ساری چیزیں جو سن رہے تھے, ان کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ, کہ انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ ہنسے یا روئے. تو انہوں نے ایک بندہ ٹکر گیا, ان کو چیٹر ٹکر گیا, کہا جی میں آپ کا کانٹیکٹ کراؤں گا. کیا کرو بھائی, 2.5 کروڑ کی پوری ڈیل ہے, تو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے آپ جو ہے وہ پہلے دے دو, اور اس کے بعد بقیہ جو 2 کروڑ 60 لاکھ روپے یا 2.5 کروڑ روپے, کہ 2 کروڑ 60 لاکھ روپے, تو 1 کروڑ 60 آپ پہلے دے دو, اس کے بعد پہلا کانٹیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک سیف ہاؤس میں ملاقات کروائی, نام لیتا ہوں چلو آج, ابھی چونکہ آگے کی بات کرنی ہے نا, عادل صدیقی صاحب کی اور ڈاکٹر صغیر کی, ان صاحب سے ملاقات کروائی. اور وہ سیف ہاؤس بھی کہاں, PCHS میں, اس کے کسی دوست کا گھر تھا اس چیٹر آدمی کے, اس نے اس کو سیف ہاؤس بنا کے جو ہے ملاقات کی وہاں پہ نا, بڑا سینسیٹیو کر, اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی وہاں پہ, طے ہوئے سارے معاملات, اور یہ کہا گیا کہ بھائی 1 کروڑ 60 لاکھ کے بعد جو ہے پہلا کانٹیکٹ ہو جائے گا, کال آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا وہاں پہ ندیم نصرت صاحب کو, الطاف حسین صاحب کو بتایا گیا, ندیم نصرت صاحب نے بتایا, اور پرمیشن ہوئی, اور 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کیش وہ لے کر جا کر ان کو اسی جگہ پہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. وہ پیسے دے دیے گئے, وہ کیش دے دیے گئے, اور انہوں نے کہا پیسے لینے کے بعد انہوں نے کہا اب انتظار کرو, کال آئے گی.
اتفاق سے جب کال آنے کی ڈیٹس تھی تو اس وقت میں لندن تھا. میرا لاسٹ میری پارٹی کے ٹینیور کا آخری وزٹ تھا. اللہ میاں نے یہ سین بھی مجھے دکھانا تھا. وہ میرا آخری وزٹ تھا لندن کا. اس کے بعد ہی میں نے پارٹی چھوڑی ہے. میں نے کہا یار اب ان لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے. کال دیکھ کے جو ہے اندازہ ہو گیا. تو وہ اس کے بعد بھائی وہاں پہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ تو پتا تھا کیا چل رہا ہے. سارا بیک گراؤنڈ پتا تھا ہمیں. سب پتا تھا کہ کون ہے. ہمیں جب اس کا نام پتا چلا ہم نے پہلے ہی ہمیں پتا چل گیا کہ بندہ چیٹر ہے. لیکن اب جو ہم نے کہا چلو ہونے دو ذرا یہ ڈرامہ بھی. پھر وہ پیسے دے دیے سب وہ چلے گئے. اب انتظار ہو رہا ہے 4 دنوں سے بھائی کہ کال آئی. ایک دن کال آ گئی, کہا کہ بھائی جو ہے وہ بس نمبر تیار رکھیں اور جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو کال جائے گی. ندیم نصرت صاحب کو ہی میسج آیا. ندیم نصرت صاحب نے بتایا الطاف حسین صاحب کو, وہ دوسرے کمرے میں جا کر بات کرتے اور تو وہ بتا رہے تھے. ہمارے سامنے بات ہو رہی ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے ساری. انہوں نے ان کو بتایا کہ جی کال آنے والی ہے. کال آ گئی جناب. 45 منٹ کی بات ہوئی اور کال یہ کہہ کے بتایا گیا کہ جو ہے وہ ڈی جی آئی صاحب بات کر رہے ہیں. ڈی جی آئی صاحب بات کر رہے ہیں اور کال آ گئی. کال آنے جب الطاف حسین صاحب کو کال گئی, واللہ عالم کیا بات نہیں. الطاف صاحب کا جب لندن سیکریٹریٹ میں دوبارہ کال آئی تو حشاش بچا زبردست موڈ کہ ڈی جی آئی صاحب سے بات ہو گئی. زبردست موڈ ان کا. اور انہوں نے جو ہے وہ جو اس بندے تو پتہ یہ چلا اس بندے نے. اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے یہاں پہ لندن کراچی والوں کو ملوا کر کچھ ہدایتیں لکھوائیں کہ درود تنجینا کا ورد کرنا ہے, یا سلاموں کا ورد کرنا ہے. تمام زونوں پہ کہو کہ یا سلاموں کا ورد کریں. وہ ڈی جی آئی صاحب جو سو کال ڈی جی آئی صاحب اس وقت ان کو یا سلاموں کا ورد بتا رہے ہیں ان کو نا وہاں پہ. اور کہا کہ جو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ساری چیزیں. اور اس کے بعد یہ خوش ہو گئے سارے. اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب وہ صاحب جنہوں نے کال کروائی تھی وہ لندن آئیں گے اور 1 کروڑ روپے وہاں وصول کریں گے پاؤنڈز میں. 1 کروڑ. اس کے بعد شام ہوتے ہوتے وہاں کے جو کاؤنٹر پارٹ ہوتے, جو بھی ہر ایمبیسی میں جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں, آفیشل ہوتے ہیں جو لوگ, تو جو اسٹیبلشمنٹ کا کاؤنٹر پارٹ تھا وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی میں, ان کی کال آ جاتی ہے انور صاحب کے پاس کہ بھائی کل ملاقات کرنی ہے, آپ کے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے کل. اب یہ اور خوش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو فالو اپ بھی شروع ہو گیا. یہ اور خوش ہو گئی. یہ میرے سامنے کی بات ہے, یہ میرے سامنے کی بات ہے. یہ والا جو سین ہے یہ میرے سامنے کی بات ہے. میں لندن میں تھا. یہ خوش ہو گئے سارے لوگ کہ فالو اپ شروع ہو گیا. بھائی ابھی کال ہوئی اور انہوں نے اپنے جو ہے وہاں کے کاؤنٹر پارٹ کو کہا کہ بھائی مل کے معاملہ طے کرو. تو انہوں نے جو ہے اس کی وہاں پہ کال. اب یہ سب خوش دن جو ہے وہ 2 لوگ تیار ہوئے, ندیم نصرت صاحب اور طارق میر صاحب, اس میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے. اور بڑے جو ہے وہ کوٹ شوٹ پہن کے پرفیوم شرفیوم لگا کے جو ہے وہ دوپہر کی میٹنگ طے ہوئی. اور یہ گئے اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد یہ واپس آئے. اور جب واپس آئے تو ان کے چہرے دیکھنے والے چہرے تھے. اتنے بڑے بڑے منہ لٹکے ہوئے تھے. مامین ان کو کاٹو تو خون نہیں, ان کو کاٹو تو خون نہیں. کیا ہوا بھائی؟ اچھا میں آپ یہ پوچھیں گے مجھے یہ ساری باتیں بعد میں ریویل ہوئی ساری نا, ہمارے پاس تو ریویل ہوئی ساری, اس لیے میں اس کو جو ہے آپ کو بالکل اس کے ساتھ بتا رہا ہوں بالکل لفظ و لفظ. کیا ہوا بھائی؟ پتہ یہ چلا کہ ان کو جو بلایا گیا تھا وہاں پر ملنے کے لیے, آئی ایس آئی جب یہ ساری گفتگو سن رہی تھی الطاف حسین صاحب سے یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ادارہ کال نوٹ کرتا ہوگا, انہوں نے پتا ہوگا, تو وہ جو چیٹر آدمی جو ڈی جی آئی ایس آئی بن کر بات کر رہا تھا اور جو اس نے باتیں کی, تو انہوں نے فوراً اپنے کاؤنٹر پارٹ کو دوڑایا کہ بھائی خدا کے واسطے جاؤ ان کو بتاؤ کہ کوئی بندہ ہمارے نام پہ چیٹ کر رہا ہے. اس لیے ان کو ڈرتا کہ الطاف صاحب تو جلسے میں اعلان کر دیں گے میری بات ہوئی ہے. ان کو تو پتا ہے کہ بھائی یہ رکھنے والا آدمی نہیں ہے. وہ تو کل سے جو ہے وہ جلسے میں جو کہیں گے کارکنوں فکر نہیں کرو میری بات ہو گئی ہے ڈی جی آئی صاحب سے, وہ یہ کریں گے. ان کو ڈر لگ گیا. آئی صاحب نے بندہ انہوں نے وہاں پہ کال کر کے ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ یہ چیٹنگ ہوئی ہے, ہو رہی ہے, یہ بندہ فراڈ ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فلاں بندہ ہے. انہوں نے اس کا نام, ڈیٹا, ساری چیزیں, اور آپ سے ڈی جی آئی صاحب بن کر بات کر رہا ہے. والدہ سے بھی بات کرائی. اور وہ بس وہ والا پارٹ تھوڑا سا جو چونکہ فیملی والی بات ہے تو وہ میں تھوڑا سا جان بوجھ کے ایسے کی والدہ سے تو یہ ہو گیا. اب ان کے کاٹو تو خون نہیں. اس کے بعد جناب اب الطاف حسین صاحب کہیں کہ بھائی اب اسی گورنر کو جس گورنر سے چھپ کر یہ سارے معاملات کر رہے تھے, اب اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیسے ریکور کراؤ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بولو کہ ہمارے پیسے ریکور کرائے. انہوں نے بولا بھائی آپ نے ہم سے پوچھ کر جو ہے وہ پیسے دیے تھے کیا؟ لطیفہ ہے پورا یہ, لیکن یہی ریئلٹی. امیجن کرو کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں. وہ
اور میں قوم سے کہتا ہوں کہ سوچو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے ریکور, اب وہ تو جناب وہاں پہ سناٹا ہو گیا اس دن کے بعد سے نا, ایک دم سے اب کوئی گفتگو, اب سارے موڈ آف ہو گئے. ندیم نصرت صاحب بالکل جو ہے وہ بالکل خاموش گمسم, اس لیے کہ ساری ڈیلنگ ہی انہوں نے جو ہے وہ کروا کے الطاف الدین صاحب, اور ڈیفینیٹلی اپروول سے, الطاف صاحب کی اپروول سے ساری باتیں ہوئی. اب جناب لگ گئے اس کے پیسے ریکور کرنے کے چکر میں. تو اس پیسے ریکور کا, اچھا وہ تو چیٹر تھا, اس نے پیسے واپس کرنے کے لیے تھوڑی جو ہے آپ کو اس نے لیے تھے پیسے. اس کے گھر پہ پھر جو ہے وہ خواجہ اظہار اور عامر خان صاحب کو بھیجا گیا. میں نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ 1,60,00,000 روپے ریکور کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے خواجہ اظہار صاحب کو اور عامر خان صاحب کو اس کے گھر پہ بھیجا. وہ بھاگ گیا گھر چھوڑ کے, وہ شہر سے بھاگ گیا. اس کی فیملی نے کمپلین لانچ کر دی کہ میرے گھر پہ, ہمارے گھر پہ تڑی لگانے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو سپہ سالار بن کے کہتے کہ بھائی ہم تو, ہمیں قائد کا حکم 1,60,00,000 روپے ریکور کرنے. ابھی بےعزتی ہوئی نا کہ یار ان سے چیٹ کر گیا کوئی یار. تو وہ انہوں نے کہا, پھر پتہ یہ چلا, پھر وہ خیر وہ بندہ بھاگ گیا. پھر ان کے گھر والوں نے کہیں سے کانٹیکٹ کیا بابر غوری صاحب کو. وہ جو چیٹر تھا, وہ جو فراڈیا تھا, وہ کہیں سے دور کا ریلیٹو نکلا بابر غوری صاحب کا. اب دور کا تھا وہ, ویسے بائی دا وے قریب کا نہیں تھا, دور کا تھا. وہ دور کا ریلیٹو نکلا بابر غوری صاحب کا, اور انہوں نے بابر غوری صاحب کو کہا کہ بھائی میرے گھر پہ نہ آئیں, ہم یہ پیسے جو ہے وہ دے دیں گے آپ کو. بابر غوری صاحب نے جو ہے وہ پارٹی سے بات کی, ہم لوگوں کے سامنے سب سے بات کی, لندن بات کی کہ بھائی اب آپ کسی کو نہ بھیجیں. ان کے والد نے یہ کہا ہے کہ جو میرے جاننے والے, میرے دور کے رشتہ دار ہیں, جاننے والے, میں جو ہے وہ میں گارنٹی لیتا ہوں. یعنی کہ بابر غوری صاحب نے گارنٹی دی کہ یہ پیسے جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا لے کے. خیر انہوں نے جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ایک دن پھر کال آئی KKF والوں کو کہ جاؤ فلاں بینک سے جو ہے وہ 1,60,00,000 روپے ریسیو کرو. پھر وہ 1,60,00,000 روپے ایم کیو ایم نے واپس ریسیو کیے اپنے پاس. تو یہ کون بات کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور کوئی اور کسی کے شامل ہونے کی, اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کی, یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دینے کی, یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینے کی. لک ہو از ٹاکنگ کہ جو آدمی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اتنا ڈیسپریٹ ہو کہ وہ کسی فراڈیے کو, جبکہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس کا مسئلہ چل رہا ہے, سارے معاملات ہو رہے ہیں. میں نے تو آج عشرت بھائی سے سارے معاملات چل رہے ہیں, عشرت بھائی کے ذریعے سارے, لیکن چونکہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے کسی کے اوپر, گورنر کے اوپر بھی ایک رکھنا, ایک لٹکتی تلوار رکھنی ہے. تو پیرالل جو ہے وہ یہ ندیم نصرت صاحب اور ان کا جو ہے وہ, جب ندیم نصرت صاحب آئے تو انہوں نے کہا بھائی ٹیم بناتے ہیں ہم اپنی. الطاف حسین صاحب, ندیم نصرت صاحب کی ٹیم بن گئی. انہوں نے کہا جی ہم کانٹیکٹ کراتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو باقاعدہ ریکور ہوئے پیسے, باقاعدہ کورٹ سے ریکور ہوئے پیسے. یہ ہے وہ کمپلیٹ سچ. اس میں بھی ایک دو آئٹم میں نے جو نام نہیں لیتا میں اس بندے کا, میں اس بندے کی بھی عزت ہے. بندے میں یہ اسٹوری نہیں سناتا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس آدمی, اس بندے کی بھی عزت ہے. اس جو بندہ ہے جس کو میں چیٹر فراڈیا کہہ رہا ہوں, مجھے اس کی اور اس کے گھر والوں کی بھی عزت نفس عزیز ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ نام مجھ سے نہیں پوچھنا, میں نہیں بتاؤں گا آپ کو نام, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ اسی معاشرے میں وہ چیٹر فراڈیا آدمی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ یار اس کی فیملی پہ اور اس کے لوگوں پہ جو ہے وہ یہ آئے. لیکن میں جو لوگ, میں اس لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سچ بولیں, خدا کے واسطے اب سچ بولیں, نہ جھوٹ کا سہارا نہیں کریں, نہیں لے کر جائیں ہمیں اس طرف, نہ لے کے جائیں اس طرف, نہیں ان چکروں میں جائیں. تو یہ وہ سچ ہے. اب میں چند باتیں اردو بولنے والوں سے اور مہاجروں سے مخاطب ہوں, میں ان سے کرنا چاہتا ہوں. اردو بولنے والوں, مہاجروں جو اپنے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اردو بولنے والے, میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم, ہماری جو کمیونٹی ہے, ہماری کمیونٹی آج کی یہ نسل اور اس نسل کے بعد جتنی نسلیں آئیں گی, یہ گھر بیٹھے ہوئے آل آف اے سڈن جو ہے وہ راک ایجنٹ ہو گئے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے راک ایجنٹ ہو گئے ہیں. ہم پر یہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے, یہ ہمارے بچوں پہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے, ہماری نسلوں پہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے.
اس کو کوئی دوسری پارٹی والا آ کر صاف نہیں کر سکتا، اس کو ایم کیو ایم والا بھی آ کر صاف نہیں کر سکتا۔ ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس ملک کو پارکوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر اس ملک کے سیکریٹریٹ کو چلایا، اس ملک کو اچھے ذہن دیے، اس ملک کو فائننسز دیں، اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا، اس ملک کو بنایا بھی اور اس لیول تک پہنچایا بھی۔ آج ان کی اولادوں پہ اور اس قوم کے اوپر جو ہے وہ دھبا لگ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہیں۔ ہم 4 لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، 4-5 لوگوں کی گناہ کی وجہ سے ہماری آئندہ نسل جو پیدا نہیں ہوئی ہے، ہم را کے ایجنٹ کہلائیں گے، ہم را کے ایجنٹ کہلائیں گے۔ اسی لیے آئے ہم، اپنی زمینیں چھڑوانے کے لیے نہیں آئے، اپنا شادی ہال چھڑوانے کے لیے نہیں آئے، اپنا کوئی کاروبار دوبارہ بنانے کے لیے نہیں آئے کراچی میں۔ خدا کی قسم اسی لیے واپس آئے کہ ہماری نسلیں نہیں ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو کوئی غدار وطن کہہ کر پکارے، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو راک ایجنٹ بنا کر پیش کرے۔ ہماری نسلیں، ہمارے خون میں، ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، ہم نے اس ملک کو اپنی جان پر کھیل کر حاصل کیا ہے، ہم نے بنایا ہے ملک، ہم نے قربانی دی اس کی، ہم نے سینچا ہے اس ملک کو۔ آج آپ سمجھتے ہیں ہم الطاف حسین صاحب کی جو ہے وہ پاور لینے آئے، ہمارے پاس پاور نہیں تھی پہلے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم یہ ایم پی ایس جمع کرنے کے لیے آئے؟ مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم سب کو اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تو نے کتنے ایم پی ایس جمع کیے اپنے ساتھ، کتنے ایم کیو ایم کے کارکن جمع کیے اپنے ساتھ۔ مجھ سے اللہ یہ پوچھے گا تجھے جب یہ پتہ تھی ساری باتیں، تیرا نام بنایا، تیرا مقام بنایا، تجھے آگاہی دی، تجھے ہمت دی، تو نے وقت پر یہ بات کیوں نہیں کی؟ اگر تیرے وقت پہ بات نہ کرنے کی وجہ سے تیرے سامنے اور تیرے بعد یہ نسلیں کٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں، اس کا گناہ میری قبر پہ نازل ہوگا۔ اور اب جو لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں، میں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے کہتا ہوں، تمہارے پاس خدا کو بتانے کے لیے یہ جواب نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ خدا را ہوش کرو، ہم نہیں ہیں وہ لوگ کسی کو لے کر آئے کسی کو کھینچ۔ اگر ایسا ہوتا تو یونٹ آفیسز پہ جاتے، سیکٹر آفیسز پہ جاتے، کارکنان کے پاس جاتے، نہیں گئے کسی کے پاس۔ خدا را ہوش کرو، ہر قوم کو، ہر نیشن کو، ہر کمیونٹی کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے گھر میں راک ایجنٹ ہو گئے الطاف حسین صاحب کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جو باتیں انہوں نے سب کو بتا دی ہیں وہ اپنی قوم کو بھی بتائیں، جو کنفیشنز، جو قبولداری انہوں نے سب کے سامنے کر دی ہے جن کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی، اب اپنے کارکنوں کو بھی بتائیں، اپنی قوم کو بھی بتائیں، اپنے ووٹرز کو بھی بتائیں۔ اس کے بعد قوم فیصلہ کر لے کہ آیا کہ انہوں نے اس پالیسی، اس سچ کے ساتھ کھڑے رہنا۔ جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کو میں سلام کروں گا، میں نہیں اعتراض کروں گا، ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ جڑ جائے پھر قوم، وہ بتائیں کہ میں 20 سالوں سے یہ کام کرتا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تمہارے لیے اپنے بیوی بچے چھوڑے، تمہارے لیے اپنی زندگی، پورا سائز زندگی چھوڑ کر آئے۔ خدا را تم نے ساتھ دیا ہے، ان 1.5 مہینوں میں ساتھ دے رہے ہو، لیکن ابھی بھی جو لوگ دل میں اپنی یہ والی بات رکھے ہوئے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو برملا اس کا اظہار کرنا ہے اپنے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ تم پر یہ داغ لگ گیا ہے، اس کو چھڑوانا ہے ہمیں۔ پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے، ابھی بھی اردو بولنے والوں کا راگ الاپ رہے ہیں، ان کے لیے ہمدردیاں شو کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب اور ان کے جو وہ لوگ ابھی بھی مہاجر کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں۔ 30 سالوں میں مہاجروں کا کیا خیال کیا ہے انہوں نے؟ کتنی یونیورسٹیز بنا دی ہیں مہاجروں کی تعلیم کے لیے، کتنے کالجز بنا دی ہیں مہاجروں کی تعلیم کے لیے، کتنے اسکول بنا دی ہیں، کتنے اسپتال بنا دی ہیں، کتنی تعلیم گاہ، کتنے پارکس،
کتنی سڑکیں, کتنے آئی ٹی پارکس, کتنی اکانومک سینٹرز جو ہے کتنے انڈسٹریل زونز بنا دیے جہاں پہ لوگوں کو روزگار کتنے بنا دیے. جو تھا 60 سالوں سے اس کو بھی تباہ کر دیا میرے بھائی. تعلیم یافتہ تھا یہ اردو بولنے والا, جاہل ہو گیا. آج محب وطن تھا, راک ایجنٹ کا دھبا لگ گیا. تہذیب یافتہ تھا, بد تہذیب ہو گیا. 1000 لوگ مارے گئے. مائیں بلک رہی ہیں اپنے معصوم بچوں کے لیے جن کا یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں مر گئے. کیا حاصل ہوا ہے اور آگے کیا حاصل ہونا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا حاصل کرنے جا رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم سب کھڑے ہوں گے, بند کر دیں گے سارا کچھ, تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. مجھے مقصد بتا دو, مجھے حاصل بتا دو. ہوش کرو, خدا را ہوش کرو. مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری بات کتنے لوگ تیرے ساتھ آئے. نہیں, میں نے اپنا کام کر لیا, انہوں نے اپنا کام کر لیا, انہوں نے اپنا ہم آ گئے سیدھے راستے پہ. جو ہم نے گناہ کیے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, پاکستان والوں سے معافی مانگتے ہیں, سب سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. اب جتنی زندگی ہے یہی بات کرنی ہے ہم نے, یہی میسج دینا ہے, یہی آگہی دینی ہے. کوئی ہمارا پرسنل ایمبیشن نہیں ہے, کوئی ہمارا پرسنل ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. اسی لیے 24 اپریل کو اس داغ کو دھونے کے لیے 24 اپریل کو قائد اعظم کے مزار کے سامنے باغ جناح میں ہم نے یہ جو جلسہ رکھا ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ 1 مہینے کی پارٹی کو شوق ہے ہم نے کیوں چیلنج لیا؟ یہ پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا تھامیں. یہ کراچی کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ, یہ شکر کے لوگ, میرپور خاص کے لوگ, شہری علاقوں کے لوگ, یہ اردو بولنے والے, یہ مہاجر غدار وطن خدا نخواستہ نہیں ہیں, راک ایجنٹ خدا نخواستہ نہیں ہیں. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ موقع دیا ہم نے, اور ہم ساری قومیتوں کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر, سارے مسالک کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں, ہم علیحدگی نہیں چاہتے. ہم ساتھ رہ کر, بھائی کو بھائی کے ساتھ رہ کر رہنا چاہتا ہے. ہم اس پاکستان کی ترقی کا ہراول دستہ بننا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ اسٹیج سجانے جا رہے ہیں. تمہیں پروف کرنا ہے آ کے کہ تم پر لگنے والا یہ الزام 4 لوگوں کے گناہ ہیں. پوری قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہے, تمام ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار نہیں ہے. ایم کیو ایم کے کارکنوں, تم سے کہتا ہوں, خدا را ہوش کرو. نہ آؤ ابھی بھی ان کے پروپیگنڈے میں, نہ سنو ان کی بات, نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشانی میں ڈالو. ایم کیو ایم کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے, آپ ساری باتیں کرتے رہیں. خدا را ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. آپ کی زندگی کتنے گھنٹے کی ہے, کتنے انسان کی زندگی کتنی دیر کی ہے. میں الطاف حسین صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اس قوم پر اب رحم کر دیں. خدا را اب رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے. خدا را اب رجوع کریں, اب اس قوم کو معاف کریں, اس کو مزید اس قوم کو دلدل میں نہ دھکیلیں. معاف کر دیں معصوم بچوں کو. بڑی قیمتی بچے ہیں یہ, اپنے ماں باپ کے بڑے قیمتی بچے ہیں یہ. بڑی بلک رہی ہیں یہاں پر مائیں آ کے, جن کے بچے غائب ہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں. اب رحم کر دیں ان کے اوپر, اب اس نسل کے اوپر رحم کر دیں. خدا را نہ گھسیٹے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کام کرنے کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے آگہی دی, ہمیں جواب دینا ہے مرنے کے بعد. قوم نے ہماری بات سن لی ہے, اس کے اوپر لبیک کہہ دیا ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر ایک آدمی بھی ہماری بات نہیں سنتا, آپ یقین کریں ہم یہی بات کرتے, آخری سانس تک یہی بات کرتے اور یہی بات کرتے رہیں گے. تو خدا را اب رحم کر دیں. اب جو ہے وہ یہ موت کے کھیل کو, زندگی اجاڑنے کے کھیل کو اب بند کر دیں. خدا را میں اپنی بات ختم اس بات پہ کروں گا کہ ہماری کوئی پالیسی کسی کے گھر پہ جا کر, کسی کو کال کر کے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے. نہ اس کام کے لیے آئے ہیں. ہم اس کام کے لیے نہیں آئے. ہمیں بندے نہیں جمع کرنے, ہمیں نمبرز نہیں جمع کرنے.
ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا کتنے ایم پی ایس جمع ہوئے, کتنے ایم کیو والے جمع ہوئے. ہم جو کام کر رہے ہیں دعوت دینے والا کام کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کو پکارنے کا کام کر رہے ہیں. بھی یہی ہمارا کام ہے, ہماری بخشش اسی کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا. تو کوئی بھی اس پروپیگنڈے میں اس پہ نہ آئے. میں ان لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں جو لوگ یہ بلیم لگا رہے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں اپنی لسٹ دے دیں اور ان کو ہم پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو آپ کو خطرہ ہے ان کو کالیں آ رہی ہیں جو وہ الزامات لگا رہے ہیں, ہم ان کو پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. میں ایسی بات کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے پیشنس کے ساتھ میری بات سنی. میں ضرور چند لمحے آپ سے گزارش کروں گا کہ میری بات لمبی ہو گئی, ضروری تھی یہ بات کرنا. میں افتخار رنداوا بھائی سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صحافی بھائیوں, کیمرہ مین, فوٹوگرافر سب نو میری طرفوں السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کا, انیس کیم خانی بھائی کا اور ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے دل سے مجھے ویلکم کیا, مجھے خوش آمدید کہا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس وقت ایم کیو ایم میں آیا, میں نے کب جوائن کی, میں نے کب الطاف حسین کا ہاتھ تھاما. میں نے اس وقت الطاف حسین کا ہاتھ تھاما جب میری ابھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھیں. میں پنجاب کے ایک دور دراز ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں بلو بلڈ پنجابی ہوں. میں نے الطاف حسین کا ہاتھ اس وقت تھاما جب ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا تھا, یہ ایک آگ اور خون کا دریا تھا, اور میں نے کسی مفادات کی خاطر نہیں, الطاف حسین کو ایک صحیح شخص اس وقت سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ایم کیو ایم میں الطاف حسین کے ساتھ. 25 سال میں نے اپنی زندگی کے دیے ہیں, اور میں نے قید و بند کاٹی ہے, میں نے جبر کاٹے ہیں, میں نے ریاستی آپریشن سہا ہے. کس کی خاطر؟ اس شخص کی خاطر جس کو میں نے یہ سمجھا کہ یہ مہاجروں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی قوم کے لیے ایک اچھا لیڈر ہے شاید. اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا ساتھ دیا. میں ایم کیو ایم میں رابطہ کمیٹی کا ممبر, جو لوگ 2-3 لوگ میکسیمم مدت رہے ہیں رابطہ کمیٹی کے ممبر, میں 15 سال رابطہ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اور جو 2-3 لوگ زیادہ مدت رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن کا ممبر رہا, میں پنجاب کا آرگنائزر رہا. میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی خاطر اس کا بتایا گیا اچھا پیغام اس وقت کا تھا, اس کو لے کر پاکستان کے چپے چپے میں گیا ہوں, پنجاب کے ہر علاقے میں گیا ہوں, میں بلوچستان میں گیا ہوں, میں سرحد میں گیا ہوں, سندھ کے اندرون سندھ گیا ہوں, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر گیا ہوں, چپے چپے پر گیا ہوں, اور اس کا پیغام لے کر گیا ہوں. اس کے لیے کام کیا ہے. اس کے لیے 92 میں گرفتار ہوا, میں نے ٹارچر سیل سہے, ٹارچر سیل میں میں نے جبر و تشدد برداشت کیا. میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت مجھ سے بھی چھوٹا تھا, جب میری ہی مونچھیں نہیں آئی تھی تو وہ مجھ سے کتنا چھوٹا تھا, اس کو اریسٹ کیا اور اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا گیا کہ آج تک وہ معذوری کی زندگی گزار رہا ہے. میرے بوڑھے والد کو, جس کا سیاست سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا, جنہوں نے کبھی کراچی ہی بھی نہیں دیکھا تھا, وہ ان کو اریسٹ کیا گیا. میرے اور میرے خاندان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے گئے. مجھے پنجاب اور پنجابیوں کا غدار کہا گیا. میں پہلا پنجابی تھا جو الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن آج میں اس ذمہ داریوں کو اور اس محبتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے واپس لٹاتا ہوں الطاف حسین کو, کہ اور یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب, آپ کو میرے 25 سال کے ایک ایک دن کا حساب
دینا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ معاف کر دوں گا بھولوں گا نہیں, میں معاف بھی نہیں کروں گا, میں بھولوں گا بھی نہیں. میں نے کہا کہ میرے بچوں نے سفر کیا, میرے بچے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے بچے کب بڑے ہو گئے, کب ان کی شادی بڑے ہوئے, کب پڑھے لکھے, کب ان کی شادی بھی ہو گئی. اور میں اب جا کے مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے رونا آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس شخص کی خاطر دے دی. ایسے شخص کی خاطر میں نے اپنے غمی خوشی مرنا جینا خاندان گھر بار سب میں نے چھوڑ دیا. اور ایک لمحہ 25 سال کا کچھ دنوں پہلے تک میں نے اس شخص کے نام رکھا اور اس نے یہ قدر کی. اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ لوگوں کو فون کالیں کر کے لایا جا رہا ہے, لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ جو میرے کھبے سجے لوگ بیٹھے ہیں یہ پریشرائز ہو کے آنے والے ہیں. میں نے قید و بند کاٹی, میں نے تشدد آیا, لیکن آج میں پریشر میں آ رہا ہوں. جب میں 25 سال میرے گزر گئے ہیں. اب یہاں آنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہاں پاکستان چھوڑ گیا تھا, یہاں کی سیاست پہ لعنت بھیج کے چلا گیا تھا, جس میں مجھے الطاف حسین کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا. اور جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا تھا, کارکنوں کے ساتھ ہوتا دیکھ رہا تھا, اور مہاجر قوم اور اردو سپیکنگ کے ساتھ جو دھوکہ, جو فراڈ اور مکاری کھیلی جا رہی تھی, وہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. میں چھوڑ کے میں آسٹریلیا چلا گیا تھا, اور میں نے جب وہاں سے دیکھا کہ انیس بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی آئیں, تو یقین کریں کہ ان کی باتیں وہی تھیں جو ہمارے دل کی باتیں تھیں, جو یہاں کے ایم کیو ایم کے ایک کارکن کے دل کی باتیں ہیں. آج جو ابھی تک نہیں آ رہا ایم کیو ایم کا کارکن, الطاف حسین کا کارکن, وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اسے وہاں پر بڑی محبت مل رہی ہے اور کھڑا ہے, نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ابھی پرانے خوف کے حساب سے وہ رکا ہوا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے شاید. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ایک دن سارے کے سارے لوگ, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ لندن میں بھی اور یہاں بھی میں جب رابطہ کمیٹی کے اندر کارکنوں کے اندر بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں تو دل کی باتیں لوگ کرتے تھے. آج میں ایک کو جانتا ہوں جو وہ دل کی باتیں کرتے تھے. وہ سارے لوگ ہی یہاں آئیں گے اس لیے کہ یہی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی بات کر رہی ہے, جو پاکستان کی بہتری, پاکستان کے استحکام, پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے تمام خطے کے لوگوں, تمام زبانیں بولنے والوں کو آپس میں ملانے کی بات کر رہی ہے. میں یہاں یہ ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے الطاف حسین کے ہاتھ کی خاطر گیا, میں یہ بھی بتا دوں کہ میں واحد پنجابی تھا جس وقت, بعد میں تو بہت سارے لوگوں نے الطاف حسین کے لیے کتابیں لکھیں, انہوں نے خود بھی لکھیں, لیکن میں واحد پنجابی تھا جس نے سب سے پہلے الطاف حسین کے لیے کتابیں لکھیں اور میری کتابوں کو ایم کیو ایم کا مقدمہ کہہ کے پوری دنیا کی لائبریریوں میں بھیجا گیا اور بار بار سب سے زیادہ چھپائی جانے والی کتاب ہے. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں اپنی وہ کتابیں لکھنے پر بہت شرمندہ ہوں. میں پنجاب کے عوام سے, پنجاب کے لوگوں سے جن کے پاس جاتا رہا ہوں, میں ان سے بہت شرمندہ ہوں. میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین تمہارا تو چھوڑو, نہ وہ پاکستان کا ہے نہ اپنی قوم کا ہے. جس نے اپنی قوم کے ساتھ دغا کیا ہے, جو اپنی قوم کو بیچا ہے, اس نے پاکستان کو بیچا ہے اور اس نے پاکستانی قوم کو بیچا ہے. اور الطاف حسین تمہارا سچا صحیح لیڈر نہیں ہے. یہ تمہیں اور تمہاری وفاداریوں کو کارکنوں اور مہاجر اردو سپیکنگ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیچ رہا ہے اپنی عیاشیوں کی خاطر. ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کے ساتھ, اپنے دل میں مہاجر اور اردو بولنے والے سندھ کے جو ہیں وہ کبھی سوچئے گا کہ جب سے 25-30 سال 35 سال ہو گئے ہیں الطاف حسین کو تمہاری لیڈری کرتے ہوئے, تم نے زوال دیکھا ہے یا تم نے عروج دیکھا ہے. اردو اسپیکر والے بولنے والے لوگ اور کارکن یہ گھر میں بیٹھ کے سوچیں کہ جب سے انہوں نے الطاف حسین کا ساتھ تھاما ہے وہ صرف غدار ہی نہیں کہلائے, ایز اے من حیثل قوم غدار ہی ملک کے نہیں کہلائے, ان کے جو فیوچر ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں, ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں.
آج وہ باوقار نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے باوقار تھے، آج وہ باوقار نہیں ہیں، آج وہ بے وقت ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو، اور وقت کے ساتھ کریں گے بھی، کیونکہ میں اتنے عرصہ رابطہ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، اور جیسے اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کا ممبر رہا ہوں۔ دکھ تکلیفیں اندر درد تو بہت سارے ہیں، اور میں صرف اس ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ الطاف حسین صاحب آپ سن رہے ہوں گے، میں نے یقیناً آپ سن رہے ہوں گے، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں، اور کہ تم ایک بزدل شخص ہو، تم ایک مکار اور جھوٹے شخص ہو، تم نے اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنی مہاجر قوم کا اپنی عیاشیوں کے لیے سودا کیا ہے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پنجابی دے وچ شعر ہے، امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ مینوں جڑا نا پنجابی جڑا زیادہ سمجھ آؤندی، میری میں بلو بلڈ پنجابی ہاں، تے میرے جڑا دل چوں نکل رہی ہے نا، وہ مینوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ سکھایا ہے، یا مینوں کسی نے دسیا، یا مینوں کسی نے ڈکٹیٹ کیتا ہے۔ میں ورکر ہاں، 25 سال مینوں ہو گئے نے، میں دکھ تکلیفاں اس پارٹی دے وچ آ کے سکھ نہیں، اپنا سب کچھ دیتا ہے۔ میں ایک میرے تے انگلی نہیں اٹھا سکتے 25 سال دے میرے پیریڈ چ، جویں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہن ایتھوں اٹھن تو بعد مینوں پتہ لگے کہ میں تے ایک کرپٹی آدمی بڑا ساں، لیکن ہن تک جڑا سیگا میں بالکل صحیح، اور میں سینٹرل ایگزیکٹو کونسل دا ممبر بھی ساں۔ بس میں یہ کہنا ہے کہ اس بے قدرے دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری، اس بے قدرے دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں ٹوٹا اجے عمر نہ بیتی ساری۔ بہت شکریہ۔ کچھ رہ گیا سوال آپ آج تو میرا آپ سوال صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے اکیلے شمولیت اختیار کی ہے یا پنجاب کے آپ کے علاقے کے آپ کے علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جب میں وہاں پر تھا آسٹریلیا میں، تو جب یہ چیز چل رہی تھی تو پنجاب کے لوگ اس طرح رابطے کر رہے تھے کہ وہ جیسے مجھے پریشر، وہ تھی کالیں، وہ کہتے ہیں وہ دل کی آواز تھی ورکرز کی اور کارکنوں کی کہ آپ کیا فیصلہ کریں، تو میں نے کہا آپ لوگ کر لیں، اور میرا خیال پنجاب کے عوام آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کارکنوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ چلیں، تھینک یو، بہت شکریہ۔